یہ وہ تعمیرات ہیں جو آج بھی دنیا بھر کے لوگوں کو حیرت میں ڈالتی ہیں۔ دنیا کے 7 قدیم عجائبات میں واحد زندہ بچا ہوا عجوبہ ہے۔ اہرام کی تعمیر میں لاکھوں مزدوروں نے حصہ لیا تھا، وزن کئی ٹن تک ہے، خلائی مخلوق نے نہیں بنائے تھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج ہم ایک ایسے دلچسپ اور معلوماتی سفر پر جا رہے ہیں جہاں ہم وقت کے پچھلے صفحات میں جھانکیں گے اور یہ دیکھیں گے کہ ایک عظیم الشان معجزہ جو انسانی تاریخ کا ایک اہم حصہ ہے، جسے مصر کے اہرام کے نام سے جانتے ہیں۔ یہ وہ تعمیرات ہیں جو آج بھی دنیا بھر کے لوگوں کو حیرت میں ڈالتی ہیں۔ آخر کیسے انسانوں نے اتنی بلند اور بے مثال عمارتیں بنائیں؟ آئیے اس راز کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مصر کے عظیم اہرام قاہرہ کے قریب ہیں۔ ان میں سب سے مشہور اہرام خوفو ہے، جو دنیا کے 7 قدیم عجائبات میں واحد زندہ بچا ہوا عجوبہ ہے۔ یہ وہ اہرام تقریباً 4500 سال پرانے ہیں اور ان کی تعمیر کے بارے میں کئی راز اور کہانیاں مشہور ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ ان اہرام کی تعمیر میں لاکھوں مزدوروں نے حصہ لیا تھا۔ پتھر کے بلاکس، جن کا وزن کئی ٹن تک ہے، کو خاص طریقوں سے ایک دوسرے پر رکھا گیا، لیکن یہ بلاکس اتنے صحیح زاویے پر کیسے رکھے گئے؟ یہ سوال آج بھی سائنسدانوں کو حیرت میں ڈال دیتا ہے۔ اہرام کے اندرونی حصے بھی اتنے ہی حیرت انگیز ہیں جتنے ان کی بیرونی ڈھانچے۔ یہاں فرعونوں کے مقبرے، خزانے اور دیگر اشیاء رکھی جاتی تھیں۔ خوفو کے اہرام کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ فرعون خوفو کے لیے بنایا گیا تھا تاکہ مرنے کے بعد وہ اپنی اگلی زندگی کے سفر کے لیے تیار ہو۔ لیکن آئیے اس سے پہلے ہم یہ وضاحت کر دیں کہ اہرام مصر خلائی مخلوق نے نہیں بنائے تھے۔ مصر میں پہلے اہرام کی تعمیر کو 450 سال سے زیادہ گزر چکے ہیں اور مصر میں 100 سے زیادہ اہرام موجود ہیں۔ ہر ایک اہرام تعمیراتی معجزہ ہے، جس میں سب سے بڑا اہرام گیزا ہے، جو فرعون خوفو یا خوفس کے لیے بنایا گیا تھا۔ یہ اہرام 139 میٹر اونچا ہے اور اس کی تعمیر میں پتھر تقریباً 20,300,000 سے زیادہ ٹکڑے استعمال کیے گئے، جن میں سے ہر ایک کا وزن کئی ٹن سے زیادہ ہے۔ شاندار عمارتیں، یہ یقین کرنا آسان نہیں ہے کہ اس وقت تکنیکی آلات کے بغیر لوگ ایسی پائیدار عمارتیں بنا سکتے تھے، لیکن وہ کامیاب ہو گئے۔ آئیے دوستو، ہم مصر کے اہرامز کے بارے میں 10 ایسے حیران کن حقائق پیش کرتے ہیں جو آپ نے کبھی نہیں سنے ہوں گے۔ فیکٹ نمبر 1، وہ ذہین ریاضی دان تھے۔ اہرام کی طرف صرف بھاری پتھروں کا بوجھ نہیں تھی، قدیم مصر میں مارکر تھے جو لوگ کٹ کے مقام میں تعین کرنے کے لیے لکڑی کا نشان یا پتھر پر نشان لگاتے تھے، جنہوں نے پتھر کے ٹکڑوں کے حساب کا لگایا تاکہ اہرام کی جگہ پر لے جایا سکے، اور یہ بھی تعین کیا گیا کہ زمین میں کوئی ڈھال تو نہیں۔ مثال کے طور پر عظیم خوفو اہرام کے ہر ایک طرف 52 ڈگری کے ایک مکرڑہ ڈھلواں ہے۔ اہرام بنانے کے لیے استعمال ہونے والے حساب کی درستی سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ لوگ ذہین اور ہنرمند ریاضی دان تھے۔ فیکٹ نمبر 2، اہرام کی تعمیر ایک بڑا کام رہا۔ اگر کسی کو اہرام بنا کر ابدی زندگی مل گئی ہے تو وہ سقراء میں پہلی اہرام کے ڈیزائنز ایمتھوپ کی ہیں۔ ایک ہنرمند معمار ہونے کے علاوہ وہ فرعون کے دربار میں ایک اعلیٰ عہدے پر فائز تھے اور ایک پادری اور معالج بھی تھے۔ قدیم مصریوں نے انہیں اتنی عزت دی کہ بعد میں انہیں دیوتا کا درجہ دیا گیا۔ سن 1960 کے آس پاس فلم بینو نے ان کی کردار کو اپنے طریقے سے دوبارہ تخلیق کیا اور انہیں فلم دی ممی میں ویلن کے طور پر پیش کیا، جو جیمز فریزز اور ریچل ویز کو خوف زدہ کرتا ہے۔ فیکٹ نمبر 3، کارکن توانا اور مضبوط جسم کے مالک تھے۔ اہرام بنانے والوں نے توانا اور مضبوط جسم بنانے کے لیے ان پتھروں کو اٹھایا، لیکن یہ مرد مشروبات اور پروٹین شیک نہیں پیتے تھے۔ اہرام بنانے والے مزدوروں کی دیہات میں بدخون بھیڑوں، خنزیروں اور گائے کے باقیات سے پتہ چلتا ہے کہ اہرام بنانے والے گوشت، روٹی اور بیئر کا بھرپور انداز میں استعمال کرتے تھے۔ ان ملازمین کا قبرستان بھی ایک ہی چیز ظاہر کرتا ہے کہ کیونکہ اس کام کے دوران حادثات بھی پیش آئے، لیکن حیرت انگیز طور پر طبی دیکھ بھال کی بدولت بہت سی زخم مہلک نہیں ہوتے اور لوگوں کی ٹوٹی ہوئی ہڈیوں کا بھی علاج کیا گیا۔ فیکٹ نمبر 4، کارکن ٹیم ورکرز تھے۔ قدیم گاؤں میں آثار قدیمہ کی کھدائی اہرام کی ہنرمند مزدور کرتے تھے۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ غلاموں کو مبینہ طور پر اہرام بنانے کے لیے استعمال نہیں کیا گیا تھا، بلکہ
बल्कि ये वो खुद हुनरमंद मजदूर थे जिन्होंने अपने काम से अच्छी कमाई भी की। जब एहराम के वर्कर्स के ग्रुप ने अपने आप को फ्रेंड्स ऑफ कॉफू कहा तो ऐसा लगता है कि उन्हें अपने काम माहौल से कोई मसला नहीं था और न ही इस्तेहसाल की कोई खबर थी। उन ग्रुप की जानिब से छोड़े गए पत्थरों पर बनी तस्वीर और लिथोग्राफ चलता है कि उनमें एहराम बनाने वाले दूसरे ग्रुप के साथ फ़ख्र, यकजहती और सेहतमंद मुकाबले का एहसास था। एहराम मिस्र खिलाई मखलूक ने तामीर नहीं किए थे। टूटी हुई नाक वाली मिस्री मुजस्मों का मोहम्मद जिसने बहुत सी मफरूज़ों को जन्म दिया। फैक्ट नंबर 5, एहराम पानी के पास थे। आज जीजा के एहराम रेत के टेलों के दरमियान वाक़ई हैं, लेकिन जब वो बनाए गए थे तो उन्हीं का इस तरह रखा गया था कि उनकी तस्वीर का अक्स दरियाए नील की पानी पर पड़ा जो उस वक्त करीब था। कदीम मिस्रियों ने दरियाए नील में नहरें बनाई थी जिसकी वजह से एहराम के मकाम के करीब पत्थर के बड़े टुकड़े थे। फैक्ट नंबर 6 में ये बात कहेंगे कि कदीम मिस्र के फ़िरौनों के लिए बाद औक़ात एक एहराम काफ़ी नहीं होता। एहराम मुख्तलिफ एहरामों का मजमूआ था बशमूल छोटे एहराम नेज़ फ़िरौनों की पुजारियों की तरफ से पेश किए जाने वाले रास्ते और मंदिर। नंबर 7, कदीम मिस्री फ़ानी थे। हज़ारों लोगों को कई दहाइयों से सिर्फ एक शख्स के लिए कब्रें बनाने पर मजबूर करना वक्त और तवानाई की ज़िया की तरह लगता है, लेकिन ये सिर्फ बादशाह फ़िरौन ही नहीं थे जिन्होंने मौत के बाद भी अपनी ज़िंदगी गुजारी। जीजा के एहराम सैकड़ों दीगर एहरामों के मजमूए में घर आए मिस्र के अहम लोगों से ताल्लुक़ रखते हैं। इसके साथ साथ मजदूरों को ऐसी शाहाना और तकलीफ दा तदवीन के लिए तकरीब पसंद नहीं थी। वो सिर्फ ये उम्मीद करते थे कि वो फ़िरौन के लिए मुक़द्दस कब्रिस्तान के एहराम की तामीर की के फ़ौरन बाद अपनी दुनियावी इनामात वसूल करेंगे। फैक्ट नंबर 8 है, एहराम मिस्र अब भी माहिरीन आसार कदीम को परेशान करता है। अभी एहराम मिस्र और इसकी तामीर करने वालों के बारे में बहुत कुछ ऐसा है जिनके बारे में माहिरीन आसार कदीमा नहीं जानते। मिसाल के तौर पर उन बड़े मकबरों में खाली जगह हैं जिनके बारे में आसार कदीमा माहिरीन अब भी बहस कर रहे हैं कि वो किस तामीर से किए गए थे। दोस्तों, एहराम मिस्र न सिर्फ एक तारीखी वर्षा है बल्कि इंसान की तख्लीकी सलाहियतों की भी निशानी है। ये हमें सबक देती है कि अगर हम मेहनत और अज़म के साथ कुछ करने की ढाल लें तो कोई भी चीज़ नामुमकिन नहीं। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का सफ़र मिस्र की एहराम की दुनिया में। उम्मीद है कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। कमेंट्स में अपनी राय का इज़हार ज़रूर फरमाएं और अगर वीडियो अच्छी हो तो लाइक भी करें, शेयर करना ना भूलें। अगली बार एक और दिलचस्प मौजू के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़। और वीडियो को लाइक कर दें, सब्सक्राइब भी कर दें।